السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو شروع کرتے ہیں عشق میرا جنون بائی سلمیٰ خان ایپیسوڈ 10۔ جو ایپیسوڈز چھوٹے ہوتے ہیں تو میں ایک ساتھ آپ کو 2 ایپیسوڈ دے دیتی ہوں۔ ابھی میں 10واں شروع کر رہی ہوں، اگر یہ چھوٹا ہوگا تو میں 11واں بھی اسی کے ساتھ آپ کو دے دوں گی انشاءاللہ۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ جرگے کا فیصلہ آ چکا تھا، وہ لڑکی سچ کہہ رہی تھی اور اس وقت زاویار کی آنکھیں کسی آنکھ سے کم نہیں تھیں۔ ساحل بھی وہاں پر موجود تھا، گاؤں کے سارے بڑے اور ہاتھی ملوی کے گاؤں سے بھی سارے موجود تھے، اور جب بھی کوئی پنچایت بلانی پڑتی تو وہ لوگ اپنے اور ان کے گاؤں کے درمیان زمین جہاں پر انہوں نے بیٹھک بنا دی تھی وہیں پر ہی سارے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ نہ فیصلہ ان کے گاؤں میں ہوتا تھا اور نہ فیصلہ شاہ گاؤں میں۔ آج بھی فیصلہ وہیں کیا گیا تھا۔ مجرم سامنے تھا، لڑکے کی ماں رو رو کر اپنے بیٹے کی جان کی بھیک مانگ رہی تھی۔ لڑکی اپنی ماں اور 2 بہنوں کے ساتھ موجود تھی۔ لڑکی کا باپ نشئی تھا تو اس کا یہاں ہونا نہ ہونا برابر تھا، کیونکہ وہ اس وقت بھی اسی حالت میں ہی تھا۔ البتہ ذوالفقار نے اسے اپنی بہن کہا تھا تو وہ ایک بھائی ہونے کا فرض نبھا کر اس کے ساتھ کھڑا تھا، اور پہلی بار زاویہ کو ذوالفقار اچھا لگا تھا۔ ہم اب سارا فیصلہ آپ لوگوں پر چھوڑتے ہیں، آپ لوگوں کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہے۔ زاویار نے سر پر پگڑی سجائے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ ذوالفقار نے پہلے اپنے باپ حاتم ملوی کو دیکھا اور پھر اس لڑکی کو۔ یہ مجرم اس لڑکی کا ہے تو فیصلہ سنانے کا حق بھی اس کا ہوگا۔ ساری بات اب اس لڑکی پر آ چکی تھی، جو نظریں جھکائے دوپٹے کو ہاتھوں میں زور سے دبائے مسل رہی تھی۔ اسے دیکھنے سے ہی لگتا تھا کہ وہ ڈری ہوئی ہے، بلکہ وہ بہت زیادہ ہی ڈری ہوئی تھی۔ وہ لڑکا منت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ اس کی جان بخش دے، کیونکہ اگر اس وقت لڑکی نے یہ کہہ دیا کہ اس کی جان لے لی جائے تو اگلے ہی پل اس لڑکے کا سر اس کے دھڑ سے الگ ہوگا، اور یہی خوف اس لڑکے کو اس کے گھر والوں کو کھائے جا رہا تھا۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں مجھے منظور ہوگا۔ لڑکی نے ذوالفقار کی طرف ایک نظر اٹھا کر اپنا فیصلہ سنایا اور پھر نظریں جھکا دی۔ ذوالفقار کچھ وقت تک خاموش رہا۔ آخر وہ اس لڑکی کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتا تھا؟ اس کی زندگی تھی اور وہ اس کی زندگی کا فیصلہ کیسے کر سکتا تھا؟ مگر اس لڑکی نے سارا فیصلہ اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر سوچنے لگا، اور جب اپنی سوچ مکمل کر لی تو اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر تمہاری شادی اس لڑکے سے کروا دی جائے تو کیا تم کرو گی؟ اسے یہی راستہ صحیح لگا تھا، کیونکہ اس لڑکی کی زندگی اب خراب ہو چکی تھی۔ اس لڑکی کے کردار پر داغ لگ چکا تھا جو اس لڑکے کی وجہ سے تھا۔ وہ لڑکی اب اسی خوف میں ہی جیے، یہ بات اسے منظور نہیں تھی، اور لڑکی نے محض اس بات میں سر ہلایا۔ اور کچھ پل بعد ذوالفقار اپنا سارا فیصلہ جرگے کے سامنے رکھ چکا تھا، اور اس فیصلے سے شاہ خاندان میں سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور ہماری شرط یہ ہے کہ اس لڑکے کا جو گھر ہے وہ اسی وقت وہ لڑکا اس لڑکی کے نام کرے گا، اور اگر اس نے اسے تھوڑی سی بھی تکلیف دینے کی کوشش کی تو پھر زاویہ عزیز شاہ آپ بیچ میں مت آئیے گا، میں خود فیصلہ کروں گا اس کا۔ وہ حکم والے لہجے میں کہہ کر اب وہاں سے اٹھ چکا تھا۔ پنچایت ختم ہو چکی تھی، سب فیصلے ہو چکے تھے، اور کچھ ہی پل بعد اس لڑکی کے ساتھ اس لڑکے کا نکاح پڑھوا دیا گیا تھا۔ ذوالفقار نے قرآن کے سائے میں اسے وہاں سے رخصت کیا تھا۔ یہ سمجھو زاویار کی میں اپنے گھر کی بیٹی دے رہا ہوں تمہارے گاؤں میں، امید ہے تم حفاظت کرو گے۔ آج وہ پرسکون تھا، اس سے پہلے زاویار کو دیکھ کر جو غصہ آتا تھا وہ اب نہیں آتا تھا۔ وہ اب حقیقت میں کافی بدل چکا تھا، اور یہ تبدیلی بس سب نے محسوس کی تھی۔ وہ بس ربائشہ کی وجہ سے ہی خود کو تبدیل کر رہا تھا، ورنہ اس کے دل میں آج بھی کہیں نہ کہیں دشمنی کی آگ جل ہی رہی تھی۔ مگر شاید اس لڑکی کی محبت نے اس آگ میں تھوڑی کمی کر دی تھی۔ زاویہ اس کے پاس آیا اور اس سے بات کرنے لگا۔ وہ بھی اپنے میٹھے طنز لہجے میں اس کو جواب دیتا جا رہا تھا۔ ان دونوں کی باتیں یوں ہی چل رہی تھی، اور پیچھے ساحل جو اچھا خاصا بور ہو گیا تھا۔ اسے لگا تھا یہاں کوئی قتل غیرت کچھ ہوگا، لیکن یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ البتہ ایک اور خبر نے وہاں پر موجود سب کو ہی حیران کر دیا تھا۔ جب ساحل کا فون بجا
جب ساحل کا فون بجا، فون پر غیر شناسا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ساحل نے 3 گھنٹوں کے بعد موبائل کو اٹھا لیا اور اسے جو خبر سنائی گئی تھی وہ اس کے چہرے کے تاثر ختم کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ فوراً زاویار کی طرف بڑھا، اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ زاویار کا چہرہ بھی اس کی بات سن کر سرخ ہو گیا۔ یکدم وہ دونوں سب کچھ چھوڑ کر گاڑی کی طرف بڑھے تھے۔ اچانک سے ان دونوں کو کیا ہو گیا، یہ بات تو ذوالفقار بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا، اور وہاں پر موجود سارے لوگ حقیقت میں پریشان ہو گئے تھے۔ مگر جتنی تیزی کے ساتھ وہ دونوں یہاں سے نکلے تھے، ان کو روکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ رکنے والے نہیں تھے، یہ بات سب جانتے تھے۔ 1 ہفتے بعد: السلام علیکم، میں دانین کا باپ بات کر رہا ہوں، وہ ہکلاتے ہوئے تعارف کروا رہے تھے۔ کیا آدم صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ اور فون کی دوسری طرف آدم ہی تھا۔ اس نے بہت نرمی سے سلام کا جواب دیا اور حال چال دریافت کرنے لگا۔ اصلی بجلی تو تب گری تھی جب اسے پتا چلا کہ دانی کے متعلق پوچھنے کے لیے ہی اس کے گھر والوں نے فون کیا ہے، اور اسی پل روز بھی وہاں پر آ چکی تھی۔ آدم نے فون اسپیکر پر کر دیا، اور یہ ساری بات ان دونوں کے پسینے چھڑوا رہی تھی کہ وہ گاؤں نہیں گئی تھی، ان کا تو رابطہ ہی نہیں ہو رہا ہے دانی سے۔ تبھی تو انہوں نے آدم سے رابطہ کیا تھا۔ مقبول دانی کے والد انہیں بتا رہے تھے کہ اس کی ماں اسے بہت یاد کر رہی ہے، اگر دانین ہے تو اسے بلا دے کہ وہ اس سے بات کرنا چاہتی ہے۔ ابھی آدم انہیں حقیقت بتانے ہی لگا تھا جب روز نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ السلام علیکم انکل جی، میرا نام روز ہے، میں دانی کی دوست ہوں۔ اصل میں دانی ابھی سو رہی ہے، بہت پڑھائی کرتی ہے، کل رات بھی اس نے اپنی نیند پوری نہیں کی تھی، اس لیے وہ سو رہی ہے۔ تو اگر آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میں تھوڑی دیر بعد آپ کی بات کروا دوں گی، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی اسے اٹھانا مناسب ہوگا۔ اس نے خود کو پرسکون کرتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں انہیں سمجھانا چاہا۔ سامنے سے مقبول کی جی میں آواز آئی تھی۔ اب وہ کیا کر سکتے تھے؟ انہیں اپنی بیٹی کا معلوم کرنا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، اور جب انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ ٹھیک ہے تو ان کی جان میں جان آئی تھی۔ کچھ اور کلام کر کے وہ فون بند کر چکے تھے۔ اب حقیقت میں جانتا ہوں ان دونوں کی نکل گئی تھی۔ اب حقیقت میں ان دونوں کی جان نکل گئی تھی۔ وہ 9 دن سے غائب تھی، وہ گاؤں نہیں گئی تھی، وہ ہاسٹل میں نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ یونیورسٹی میں بھی نہیں گئی تھی۔ تو وہ آخر گئی کہاں؟ کیونکہ چوکیدار نے اسے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اور بلیک ڈیول کی باتیں ان کے ذہن میں اسی پل آئی تھیں۔ کیا ڈیول بھائی؟ روز نے کچھ بولنا چاہا جب آگے سے آدم نے اسے روک دیا۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو روز کہ وہ ہم سے جھوٹ بولیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسے یقین نہیں تھا نہ وہ کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے اندر کہیں سے شور برپا ہو رہا تھا کہ وہ سچ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ سچ ہوا تو لڑکی مصیبت میں ہے، اور وہ مصیبت بلیک ڈیول کی وجہ سے آئی ہے۔ اب ان دونوں کا اگلا کام تھا دانی کا پتہ کرنا۔ بلیک ڈیول بھی 2 دن سے گھر پر نہیں تھا۔ وہ کہاں گیا ہوا تھا یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ کوئی اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو تو صحیح کیا حال کیا ہے اس کا، پہچاننا مشکل ہے کہ ہے کون، اور مجھے سمجھ نہیں آتا وہ اسی جنگل میں ہی لوگوں کو کیوں مارتا ہے۔ اب بات بہت بڑھ چکی ہے اور اسے نظر انداز کرنا ہرگز ٹھیک نہیں ہوگا۔ ساحل اور زاویار کچھ وقت پہلے ہی جنگل کی طرف پہنچے تھے، جہاں پر انہیں خبر ملی تھی کہ انہیں ایک لڑکی کی لاش ملی ہے۔ حالت اتنی خراب ہے کہ کوئی پہچان بھی نہیں سکتا کہ ہے کون۔ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے تھے، چہرہ بری طرح سے بگاڑ دیا گیا تھا۔ اسی چہرے پر پہلے شاید تیزاب پھینکا گیا تھا جس سے اس کا چہرہ پورا جل گیا تھا، اور اسی چہرے پر شاید پتھر مارے گئے تھے جس سے اس کا چہرہ ڈرانے کی حد تک خوفناک ہو چکا تھا۔ لاش کے برابر سے بدبو بھی بہت زیادہ آ رہی تھی۔ تبھی ان دونوں نے اپنے منہ پر رومال رکھ لیا تھا۔ اس جنگل سے ملنے والی یہ 28ویں لاش تھی، مگر اب اسے نظر انداز کرنا ہرگز ٹھیک نہیں ہوگا۔ ساحل نے اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا تھا، اور اب اتنی دیر ہو چکی تھی اور مسئلے گاؤں کے اتنے بڑھ چکے تھے کہ اب اس کا شہر جانے کا ارادہ بھی تبدیل ہو گیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس گاؤں کا ہونے والا سردار تھا، اگر یہ کہے کہ ہو چکا ہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ عزیز شاہ نے پورے گاؤں کے سامنے پگڑی اس کے سر پر سجائی تھی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب گدی پر سید زاویار عزیز شاہ بیٹھے ہیں۔ مگر اس سے لگ رہا تھا کہ وہ سب کچھ کھو رہا ہے، آہستہ آہستہ اس کے ہاتھوں سے سب کچھ پھسلتا جا رہا ہے، مگر اسے سنبھالنا تھا کیونکہ وہ سید زاویار عزیز شاہ تھا۔
بہت انٹرسٹنگ ہے، میں نیکسٹ پارٹ بھی ابھی اس کے ساتھ ہی ایڈ کر رہی ہوں، تو دیکھتے ہیں آگے نیکسٹ پارٹ میں کیا ہے۔ پتہ چل گیا ان 5 لڑکیوں کا؟ پتہ چل چکا ہے۔ آدم اب ڈیول کے سامنے کھڑا اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بھائی، ان کو آج کسی محفل کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ انہوں نے بہت احتیاط سے ان لڑکیوں کو چھپا کر رکھا تھا، مگر ہمارے جاسوسوں نے خبر دی ہے کہ آج وہ لڑکیاں باہر لے جا رہے ہیں۔ نہ صرف ان کو اس محفل میں بھیجا جا رہا ہے، بلکہ امیر لوگوں کی رات رنگین کرنے کے لیے بھی ان لوگوں کا استعمال کیا جائے گا۔ آدم ساری بات اسے بتا چکا تھا۔ وہ جو کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا، قلم پر اس کی گرفت اور سخت ہوئی، چہرہ خوفناک حد تک سنجیدہ تھا۔ تیاری کرو آدم، ہم بھی جائیں گے۔ اور اب اس کا اصلی روپ لوگوں کو دکھانے کا وقت آ چکا تھا۔ آدم بھی محض ہاں میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ ابھی کا مسئلہ بڑا تھا، وہ دانی کی بات کر کے اسے اور غصے میں مبتلا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بلیک ڈیول ابھی اچھے خاصے غصے میں ہے، اور دانی کا تو پتہ روز لگا رہی تھی، اور وہ خود بھی تو لگا ہوا تھا اس کو ڈھونڈنے میں۔ بابا سائی، میں کہہ چکا ہوں مجھے نہیں کرنی شادی ابھی۔ آپ لوگوں کو اتنی آسان بات سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے مجھے وقت دیا ہے نا، جب وہ وقت پورا ہوگا تو میں کر لوں گی۔ خدا کے لیے ابھی مجھے پریشان نہ کریں۔ ماہی جو ہاتھ میں ریموٹ پکڑے ٹی وی پر ڈرامہ دیکھ رہی تھی، ہاتھی ملوی کی آواز نے اسے سیدھا بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اسے بتا رہے تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ شادی کر لے، مگر وہ تو صاف انکار کر چکی تھی۔ پھر بھی ان کا اصرار تھا کہ شادی نہیں تو رشتہ ہو جائے۔ شادی بھلے اس کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہی کریں گے، لیکن ان کے ذہن میں بھی یہی سوال تھا کہ کب یہ پڑھائی پوری کرے گی، کیونکہ جو حالات نظر آ رہے تھے 15 سال سے پہلے تو یہ پورا کرنے والی نہیں ہے۔ اور اتنا وہ اسے بٹھا نہیں سکتے تھے۔ انہیں تو پورا دن اپنی اسی نکمی بیٹی کی ہی فکر لگی رہتی تھی، مگر اسے کہاں اپنی فکر تھی۔ اسے تو پورا دن یہ فکر لگی رہتی تھی کہ زاویار کی شادی کا کیا ہوا ہوگا، جو کہ بات اب اس گاؤں تک بھی آ گئی تھی، اور اگر بات دوسرے گاؤں تک آئی ہے تو اس کا مطلب تھا اس میں کچھ تو سچائی ہوگی نا۔ ماہی کا تو بس نہیں چل رہا تھا اس جنت نامی چڑیل کا سر کاٹ دے، اس کے سائے کو اس سے چھیننے جا رہی تھی، مگر وہ بھی ماہین ہاتھی ملوی تھی، اتنی آسانی سے تو اپنی محبت کسی اور کو چھیننے نہیں دے گی۔ اتنے سالوں سے جس دشمن جاں کے عشق میں وہ مرے جا رہی تھی، اتنی آسانی سے تھوڑی کسی جنت کو اس کے گھر کی جنت بننے دے گی۔ اس کے گھر کو جنت تو صرف ماہی بنائے گی، اور اگر کسی اور نے ایسا سوچا بھی تو اس کی زندگی جہنم بنا دے گی۔ یہ تو وہ سوچ چکی تھی۔ ہاتھی ملوی بولتے گئے، جب اپنی بیٹی کو سوچوں میں گم پایا تو وہ سمجھ چکے تھے کہ ان کا بولنا فضول ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اللہ تمہیں ہدایت دے کہہ کر وہاں سے جا چکے تھے، اور وہ بس انہی سوچوں میں پڑی رہی۔ چند سال پہلے، یا اللہ میرے، یہ کون سی جگہ ہے؟ ابھی میرے پیچھے جو مستنڈے ملازم کھڑے تھے کہاں گئے؟ یا اللہ سائی، اس جنگل میں اگر کسی جانور نے کھا کر مار ڈالا تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا؟ کوئی تو بچا لو، کوئی ہے؟ ارے خدا کے لیے بچا لو ماہی، لگتا ہے تیرا آخری دن آ گیا ہے۔ میں تو اسمس کو مارنے کے پلان بنا رہی تھی، لیکن یہاں تو میرا مرنے کا پلان بن رہا تھا۔ اللہ سائی، اس پر بچا لے، خدا کی قسم پوری 4 دیگیں غریبوں میں بٹواؤں گی، 4 بھی نہیں 5، بس اللہ، بس اس بار بچا لے اللہ سائی۔ وہ باقاعدہ رونے پر آ گئی تھی۔ مغرب کی اذانیں دور سے سنائی دے رہی تھی، اندھیرا پھیلنے کو آ گیا تھا۔ وہ جو ایک بکری کے بچے کے پیچھے آگے تک نکل آئی تھی، وہ اتنا آگے نکل آئی تھی کہ اب جنگل تک پہنچ گئی تھی، اور اس جنگل کی باتیں تو وہ بچپن سے سنتی ہوئی آئی تھی۔ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، وہ ڈر رہی تھی۔ آس پاس اسے نہ بندہ نہ بندے کی ذات کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بس اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ اتنے میں پیچھے سے ایک جنگلی جانور کی آواز آئی، اور اس لڑکی کے اندر جو ہمت بچی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ وہ اپنے سامنے جنگلی تیندوے کو دیکھ رہی تھی، جو اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کئی دنوں سے اسے کھانا نہ ملا ہو، اور اچانک سے اپنا کھانا دیکھ کر وہ خوش ہو گیا ہو۔ ماہی سمجھ چکی تھی کہ اب وہ اس کا آج کا ڈنر بننے والی ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، ایک دم وہ ماہی پر جھپٹنے لگا کہ پیچھے سے کسی نے ماہی کی کلائی پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچا،
اور اگلے ہی پر پورے جنگل میں گولیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ ایک گولی، دو گولی، تین گولی، چار گولی اور اس کا کام تمام۔ ماہی تو اتنے خوف میں تھی کہ وہ اسی وجود کے حصار میں بے ہوش ہو گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے اس مہربان شخص کا چہرہ دیکھا تھا اور اسے دیکھتے دیکھتے ہی وہ بے ہوش ہوتی، خود کو بالکل بے بس محسوس کر کے اس کی آغوش میں خود کو دے چکی تھی۔ اس لڑکے نے پہلے اس کو دیکھا، اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور پھر اپنے مضبوط بازو کے حصار میں اٹھا کر گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ ماہی کو جب ہوش آیا تو وہ ہسپتال کے بیڈ پر پڑی تھی۔ ڈاکٹر اس کے قریب موجود تھی۔ وہ ان کے گاؤں کا ہسپتال تھا۔ ڈاکٹر اطلاع دے چکی تھی کہ وہ حاتم صاحب لوگوں کو ماہی بی بی کا سب بتا چکی ہے، وہ لوگ بس پہنچنے ہی والے ہیں، مگر وہ کہاں سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تو منظر چل رہا تھا جو کچھ وقت پہلے اس پر بیتا تھا۔ وہ ڈاکٹر اسے ٹرپ لگا کر اب باہر کی جانب بڑھنے ہی لگی تھی جب پیچھے سے ماہی کی آواز پر وہ مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ کون لایا تھا مجھے؟ اس کا سیدھا صاف سوال تھا۔ ڈاکٹر کچھ دیر کے لیے خاموش رہی، جیسے سوچ رہی ہو بتانا چاہیے یا نہیں۔ ماہی اس کی الجھن سمجھ کر اس کو یقین دلانے لگی کہ یہ بات ہمارے درمیان ہی رہے گی۔ بتاؤ۔ تب اس ڈاکٹر نے ڈرتے ہوئے بتایا، دوسرے گاؤں سے عزیز شاہ کے بیٹے زاویار شاہ لائے تھے۔ آپ بے ہوش تھی تو وہ آپ کو اٹھا کر لائے تھے۔ جب تک آپ کو ہوش نہیں آیا وہ یہیں پر ہی تھے، اور جب آپ کو ہوش آ گیا اور آپ کی خیریت کی اطلاع ہم نے انہیں دے دی تو وہ پھر چلے گئے۔ ڈاکٹر التجائیہ نظروں سے اسے بتا رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو یہ بات ہمارے درمیان ہی رہے، کیونکہ وہ اچھے طریقے سے دونوں گاؤں کی لڑائیوں کے بارے میں جانتی تھی۔ ماہی نے بھی انہیں یقین دلایا اور باہر جانے کا کہہ دیا۔ زاویار، اس نے زیر لب نام دہرایا، اور بس اسی دن سے ہی اس کے دل اور دماغ پر صرف ایک ہی نام سوار تھا، زاویار۔ ہم لوگ اتنی دور سے کیا اس لڑکی کے لیے آئے ہیں؟ تو نے کہا تھا تو یہاں کسی سب سے خوبصورت لڑکی دکھائے گا ہمیں، یہاں کی سب سے خوبصورت لڑکی دکھائے گا ہمیں، اور تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ لڑکی ہے۔ تیرا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا ہے؟ دیکھو صاحب، اس وقت یہاں پر صرف دو ہی لڑکیاں خوفناک حد تک حسین ہیں، ایسی ہے کہ جسے دیکھ کر بندے کی نیت ہی خراب ہو جائے، مگر ایک جھول ہے۔ کیسا جھول؟ ارے وہ صاحب ایک لڑکی ہے، وہ تو مان جائے گی، مگر جو دوسری والی ہے وہ پہلی بار یہاں پر آئی ہے، یا تم یہ سمجھو کہ اس کا فرسٹ ٹائم ہے۔ سب کچھ تو تم سمجھ رہے ہو نا کہ وہ رونا دھونا شور مچائے گی تو تم کو کیا مزہ آئے گا؟ اب ان کی بات مانو، دوسری والی ہے، وہ بڑا ٹائٹ مال ہے، اس کو لے جاؤ۔ یہاں تو لوگ اچھی خاصی قیمت دینے کو تیار ہے اس کے لیے، مگر ہم صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جو ہمیں صحیح لگے، اور قسم بائی گاڈ کی تم ہم کو اچھا آدمی لگا، اس لیے ہم دے رہا ہے۔ وہ آدمی مکھن لگانے کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے انہیں کنونس کر رہا تھا۔ سامنے کھڑے لڑکے نے ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی اور پھر وہی مطالعہ کیا کہ اسے وہی لڑکی چاہیے۔ ارے صاحب، تجھ سے جتنا بولا جائے تو اتنا کر، اس لڑکی کو سنبھالنا سب ہماری ذمہ داری ہے۔ تجھے منہ مانگی قیمت دے رہے ہیں، اب وہ لڑکی مجھے چاہیے، اگر نہیں ملی تو؟ ایک دم اس لڑکے کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر وہ لڑکا محض ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اب اندر کی جانب چلا گیا۔ پیچھے وہ دونوں لڑکے صوفوں پر ٹانگ رکھے سگریٹ پینے میں مشغول تھے۔ وہاں پر سارے لوگ نشے میں ہی دھت تھے۔ وہاں پر گانوں پر لڑکے اور لڑکیاں ناچ رہے تھے۔ شراب کا وہاں پر اچھا خاصا انتظام تھا۔ ابھی وہ دونوں وہیں پر ہی موجود تھے جب وہ لڑکا دوبارہ ان کی طرف آیا۔ صاحب، جن لڑکیوں کا تم نے بتایا تھا وہ 3 لڑکیاں تو یہاں پر موجود ہے اور ہم تمہیں دے بھی سکتا ہے، مگر وہ آگے رکا۔ دوسرے لڑکے نے اسے معاملہ دریافت کیا۔ وہ صاحب جس لڑکی کی ہم بات کر رہا تھا، کچھ دیر پہلے کسی نے اسے آج رات کے لیے بک کر لیا ہے۔ ابھی بس 5 منٹ پہلے ہی وہ اسے روم میں لے گیا ہے۔ ابھی وہ آگے کچھ بولتا کہ ایک زوردار تھپڑ اس لڑکے کے کان کے نیچے دوسرے لڑکے نے مارا تھا۔ کدھر ہے وہ لڑکی؟ گالی، ایک اور گالی، اگر وہ 2 لڑکیاں نہیں ملی تو یاد رکھنا تجھے ایسی جگہ موت دوں گا کہ لوگ خوف کھائیں گے۔ مجھے وہ دونوں لڑکیاں ابھی چاہیے، ورنہ تو میرے ہاتھوں سے مارا جائے گا۔ آدم، ان تینوں لڑکیوں کو لے جاؤ یہاں سے۔ ایک دم پوری محفل میں موت سا سناٹا پھیل گیا۔ گانے رک چکے تھے جب اس لڑکے نے سگریٹ پھر سے جلائی اور اپنے ہونٹوں کے قریب لے جا کر اپنا تعارف کروایا تو وہاں پر موجود سارے لوگ ہی تھر تھر کانپنے لگے۔ سب کے چہروں پر پسینے آ گئے۔ بلیک ڈیول کا نام تو سنا ہے نا؟
اور کسی نے بھی یہاں سے ہلنے کی کوشش کی تو ویسے بھی میرے ہاتھ میں بڑی کھجلی ہو رہی ہے اور کسی کو مار کر ہی یہ ختم ہوگی۔ وہاں پر محفل میں موجود سارے لوگ اس کا مطلب سمجھ چکے تھے۔ وہ لڑکا ڈرتے ڈرتے اسے آگے کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ وہ دونوں لڑکیاں ایک اس کمرے میں ہیں اور ایک اس کمرے میں، وہ ڈرتے ڈرتے ہوئے بتا رہا تھا۔ ابھی وہ دوسرے کمرے کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا جب پہلے کمرے سے ایک چیخ اس نے سنی تھی، مگر وہ چیخ جانی پہچانی تھی۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر اس دوسرے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ آدم اب دوسرے کمرے میں اس لڑکے سے بچا رہا تھا، اور جب بلیک ڈیول نے پہلے والا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ٹھہر ہی گیا، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس سے پہلی بار خوف محسوس ہوا۔ بلیک ڈیول جو کسی سے نہیں ڈرتا تھا، سامنے کا منظر دیکھ کر اسے بے اختیار خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ بالکل ٹھہر گیا تھا، اس کے پیر پتھر ہو چکے تھے، آگے پیر بڑھنے سے ہی انکار کر چکے تھے۔ اس سے کیا ہو گیا تھا؟ اس نے کیا کر دیا تھا؟ وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ جب پیچھے سے آدم نے اسے پکارا تو وہ کسی خواب کی کیفیت سے باہر آیا، اور ابھی آدم آگے کچھ بولتا کہ بلیک ڈیول آگے بڑھا اور اس لڑکے کے منہ میں بندوق رکھ کر 6 کی 6 گولیاں اس کے منہ میں ہی خالی کر دی۔ اسے اب بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ برابر میں پڑا ہوا شیشہ کا جگ اس بےجا وجود پر مارنے لگا۔ گالی گالی گالی، تیری ہمت کیسے ہوئی سالے اس کو ہاتھ لگانے کی؟ انہی ہاتھوں سے ہی تو نے چھوا تھا نا اسے ابھی؟ اور اگلے ہی پل اپنی جیب سے چاقو نکال کر وہ اس کا ہاتھ کاٹ چکا تھا۔ اس کی پوری شرٹ خون سے بھر چکی تھی، مگر اس کے اندر جو آگ لگی تھی وہ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسے پتا نہیں کیا ہو گیا تھا۔ تو نے چھوا کیسے؟ بولتا کیوں نہیں ہے؟ بول نہ سالے، وہ دیوانہ وار چلائے جا رہا تھا، مگر سامنے پڑا اس لڑکے کا وجود جس سے بہت پہلے ہی روح نکل کر پرواز کر چکی تھی، وہ بھلا کیا جواب دیتا؟ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ وہ لڑکی بے ہوش ہو چکی تھی۔ آدم نے بلیک ڈیول کو کندھوں سے پکڑ کر پیچھے کیا۔ آدم 10 منٹ میں تمہارے پاس 10 منٹ میں یہ پوری جگہ مجھے راکھ میں تبدیل چاہیے۔ اگر اس جگہ کا ایک بھی کونا سلامت نظر آیا تو قسم ہے مجھے میری ماں کی، اس دنیا کو آگ لگا دوں گا میں۔ اس کا لہجہ اتنا خوفناک تھا کہ آدم بھی ایک پل کے لیے گھبرا گیا تھا۔ آواز اتنی خوفناک تھی کہ نیچے کھڑے سارے لوگ ہی اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ بلیک ڈیول نے اگلے ہی پل بیڈ پر پڑا ہوا دوپٹہ اس لڑکی کے سر پر اچھے طریقے سے رکھا اور اپنے بازوؤں کے مضبوط حصار میں اٹھا کر ان سب لوگوں کے بیچ سے اسے لے جانے لگا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، سنجیدگی خوفناک حد تک اس کے چہرے پر موجود تھی۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اس لڑکی کو لٹا کر اب گاڑی آگے بڑھا چکا تھا، اور اب یہاں سے شروع ہوتا ہے بلیک ڈیول کا اصلی روپ۔ بول سالے، کہاں سے اٹھایا تو نے؟ دیکھ، میں تجھے آخری چانس دے رہی ہوں، میرا بھیجا پہلے سے ہی سٹکا ہوا ہے۔ اگر تو نے آئے بائے شائع کی نہ تو تیرے سینے میں گن میں جتنی گولیاں ہیں ساری پلٹ دوں گی۔ بتا کہاں سے اٹھایا اس لڑکی کو؟ روز اس لڑکے کے سر پر کھڑی تھی جو لڑکیوں کی ڈیلز کرتا تھا۔ اس نے مکمل لا علمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ لڑکیاں کہاں سے اٹھائی جاتی ہے ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو بس دے دی جاتی ہے اور ہم آگے بیچ دیتے ہیں۔ مگر ان باتوں پر ان لوگوں کو کہاں یقین تھا؟ روز کے صبر کی حد ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی پچھلے 2 دن سے بے ہوش تھی، اسے ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹرز کا بھی یہی کہنا تھا کہ اگر اسے 3 دنوں کے اندر ہوش نہیں آیا تو خطرے کی بات ہے، مگر اس کا تو شاید ہوش میں آنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ آج پہلی بار آدم نے بلیک ڈیول کو سجدے میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں، وہ رو رہا تھا، وہ سچ میں رو رہا تھا، ایک لڑکی کی زندگی کے لیے، ایک لڑکی کی جان کے لیے۔ آدم جانتا تھا کہ بلیک ڈیول نے جھوٹ بولا ہے، مگر 2 دن سے اس کا جو روپ وہ دیکھ رہا تھا، آدم کی خود ہمت نہیں ہو رہی تھی اسے سوال و جواب کرنے کی، کیونکہ وہ تو اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ پتھر دل آدمی جسے کسی کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، ایک لڑکی کے لیے اتنا پریشان، اور اس لڑکی کے لیے خدا کے سامنے سجدے پر جھک گیا۔ اسے یاد تھا جب آدم نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ دعا کیوں نہیں مانگتا، تو اس نے کہا تھا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسا وقت آئے گا بھی نہیں کہ مجھے مانگنا پڑے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب ہم خود پر تکبر کر بیٹھتے ہیں تب اللہ ہمیں وہ وقت دکھاتا ہے جس وقت پر ہم تکبر کرتے ہیں۔ آج وہ وقت بلیک ڈیول پر آیا تھا۔ وہ سجدے میں بیٹھ کر روئے جا رہا تھا۔ یا میرے مالک، بے شک تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو کرم کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ میرے مالک ہے، میرے مالک، اس لڑکی کو زندگی عطا فرما، اس لڑکی کی جو بھی پریشانیاں ہیں وہ ختم کر دے۔ میری وجہ سے وہ لڑکی اس حد تک پہنچی جس حد تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، جس جگہ کا نام سوچ کر بھی انسان کو شرم آئے۔ میری وجہ سے وہ لڑکی اس جگہ تک پہنچ گئی۔
مولا مجھے معاف فرما، اس لڑکی کو زندگی دے دے، چاہے تو میری زندگی لے لے، چاہے تو مجھ سے میرا سب کچھ لے لے، بس اس لڑکی کو بچا لے مولا۔ میں نے تجھ سے آج تک کچھ بھی نہیں مانگا، کیونکہ میرا یہی ماننا تھا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، اور دیکھ تو نے میرا تکبر کہاں لا کر توڑا کہ میں تیرے سامنے رو رو کر کسی کی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ اے میرے اللہ مجھے بخش دے، اس لڑکی کو زندگی دے دے۔ میں سب سے پوچھ چکا ہوں، سب ڈاکٹروں سے، جہاں تک کر سکتا تھا وہاں تک گیا، وہاں تک کیا ہے، مگر آخری امید تو ہی ہے۔ بے شک تو نے فرمایا ہے کہ تجھ سے امید رکھنی چاہیے، نہ کہ لوگوں سے۔ میں نے لوگوں سے امیدیں رکھی، دیکھ میرے ہاتھ ابھی بھی خالی ہے۔ میں تجھ سے امید رکھتا ہوں، میری خالی جھولی کو بھر دے۔ میں تجھ سے دانین کی زندگی مانگتا ہوں، چاہے تو ابان کی زندگی لے، مگر دانین کو بچا لے مولا، اسے بچا لے۔ وہ پچھلے دنوں سے مسلسل یہی دعائیں کیے جا رہا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ وہ سنے گا۔ اس کے دل میں وسوسہ آیا تھا کہ وہ تو گنہگار ہے، وہ تو گناہ کرتا ہے، تو کیا وہ مالک اس کی سنے گا؟ کیا وہ اس کی دعاؤں پر کن فرمائے گا؟ مگر وہ تو رحیم ہے نا، ہم جتنی بار بھی گناہ کریں وہ تو پھر بھی ہمارے پکارنے پر لبیک کہتا ہے۔ ہم پکارنے والے تو بنے، اور اسی امید پر سید ابان عزیز شاہ نے بھی اسے پکارا تھا، اور بے شک اللہ اپنے بندوں کی سننے والا ہے، چاہے وہ گنہگار ہو، چاہے وہ نیک وکار ہو، وہ مولا کی بارگاہ میں سب ایک جیسے ہیں۔ اور شاید اس کا یہی یقین اور یہی ادا اللہ کو پسند آ گئی تھی، جو 2 دن بعد اس لڑکی کو ہوش آ گیا۔ اس کی دعائیں قبول ہو چکی تھی، اس لڑکی کو زندگی مل گئی تھی، اس لڑکی کو زندگی دے دی گئی تھی، اور اس دن اس کا یقین اور اللہ پر بڑھ گیا تھا۔ اس کا تکبر جتنی بری طریقے سے ٹوٹا تھا، اس کا یقین اتنا ہی پختہ اور مضبوط ہو گیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے روز اور آدم کو کھڑا پایا۔ یکدم اس کی آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہو گئے۔ روز نے اسے سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر بس رونے لگی۔ بلیک ڈیول دروازے پر کھڑا ہوا سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی آگے بڑھنے کی۔ وہ کس منہ سے جاتا، وہ اسے کیا کہتا، اسے کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ وہ وہیں بے بسی سے کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ بس کرو میری جان، تم ٹھیک ہو نا، بس اللہ کا شکر ادا کرو، تمہارے رونے سے تکلیف ہوتی ہے ہمیں، بند کرو رونا دانی۔ وہ اسے سینے سے لگائے چپ کروائے رہی تھی۔ میری بہن چپ کر جاؤ، ورنہ سچ کہہ رہا ہوں میں ناراض ہو جاؤں گا تم سے، آدم نے سخت لہجے میں کہا تو دانی کے آنسو تھوڑے سے تھم گئے تھے۔ آدم بھائی، وہ میں آپ جانتے ہیں، انہوں نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا، انہوں نے مجھے مارا تھا۔ وہ لڑکا میرے پاس آنے کی کوشش، وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پا رہی تھی، بار بار اس کی سانس پھول رہی تھی۔ بلیک ڈیول نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے اس کے سر پر شیشے کا گلاس مار دیا، پھر اس نے مجھے سزا کے طور پر 3 دن کھانا نہیں دیا۔ مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ اگلے دن جانوروں کی طرح زمین پر کھانا، وہ بولتے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ وہ دونوں اسے بولنے کا موقع دے رہے تھے، کیونکہ باتیں اکثر دل میں رکھ کر ایک ناسور بن جاتی ہے، اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے انسان پورا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہ دونوں ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ وہ کوئی بات اپنے دل میں رکھے، وہ اسے سننا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے دل کا بوجھ کم کر لیں، اور وہ کم کر رہی تھی۔ اس یونیورسٹی والے لڑکے نے مجھے کڈنیپ کیا تھا، میں نے اسے تھپڑ مارا تھا کیونکہ وہ بدتمیزی کر رہا تھا، اس نے اس چیز کا بدلہ لیا، وہ خود میرے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب میں نے یہ کیا تو اس کے دوست نے بھی کوشش کی، اور میں نے دوسری بار بھی یہی کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک جگہ پر بھیج دیا۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، وہاں پر لوگ عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ دوبارہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی، اور آج وہ لڑکا چپ کر جاؤ، کچھ نہیں ہوا تمہارے ساتھ، جب تک ہم ہیں تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آدم نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹی، اور باہر کھڑے وجود کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اب وہ کیا کرنے والا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا۔ یہ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، اور اس کے ایپیسوڈز بہت چھوٹے چھوٹے، اب اس کے آگے کا ایپیسوڈ بھی میں اس کے ساتھ اٹیچ کر رہی ہوں۔ اسے خوف آنے لگا تھا، اسے خود سے خوف آ رہا تھا، اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ آخر اس نے کیا بگاڑا تھا، اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ وہ خود کو ناپاک محسوس کرنے لگی تھی، اور اس کی یہ حالت آدم اور روز، یہاں تک کہ بلیک ڈیول سے بھی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔
اسے ڈاکٹر کی ضرورت تھی جو اسے زندگی کی طرف دوبارہ لا سکے۔ ان کے پاس بس ایک راستہ بچا تھا کہ وہ کسی سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کر کے اس کا علاج کروا سکے، مگر پہلے اس کو منانا ضروری تھا۔ وہ خود کو ان اندھیروں میں کھو چکی تھی، مگر ان لوگوں کو کیسے بھی کر کے اسے واپس لانا تھا، اور ان لوگوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اسے ٹھیک کر کے رہیں گے۔ بلیک ڈیول شرمندگی کے ایسے گڑھے میں جا چکا تھا جس سے اس کا واپس آنا ناممکن تھا۔ روز اسے کافی سمجھا کر ڈاکٹر کے پاس لائی تھی۔ وہ کہتی رہی وہ پاگل نہیں ہے۔ ان لوگوں نے بھی اسے سمجھایا تھا کہ وہ اسے اس لیے یہاں نہیں لائے کہ وہ اسے پاگل سمجھتے ہیں، وہ تو بس چاہتے ہیں کہ اس کی جو طبیعت ٹھیک نہیں ہے ایک بار ڈاکٹر کو دکھا کر وہ مکمل طریقے سے ٹھیک ہو جائے۔ دانی نے بھی ان کی بات مان کر ان کے ساتھ آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ان تینوں کو باہر کھڑے رہنے کا کہا اور خود اسے ایک اندھیرے کمرے میں لے گئی جس میں سر پر ایک لائٹ جل رہی تھی۔ وہ کرسی پر جا کر بیٹھ گئی، مگر سامنے والے لائٹس اسے الجھن کا شکار کر رہی تھی۔ باہر شیشے سے اس پار وہ تینوں وجود اسے بخوبی دیکھ اور سن سکتے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر آئی ہے اور اس کے درمیان میں جو ٹیبل رکھا تھا اسے سائڈ پر کر کے وہاں پر کرسی لگا کر وہ بیٹھ چکی تھی۔ دانی نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ ڈاکٹر نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے تسلی دینے لگی اور وہ یہاں محفوظ ہے۔ اس کے دل میں جو ہے وہ کھل کے بتا سکتی ہے۔ جس خوف سے وہ اتنے دنوں سے لڑ رہی ہے وہ خوف ختم کر سکتی ہے۔ اور ڈاکٹر کی یہی بات سن کر دانی کو کچھ اطمینان ہوا۔ اب ڈاکٹر نے اس کو آہستہ آہستہ آنکھیں بند کرنے کا کہا اور پھر وہ اپنے دل کی بات کرنا شروع ہوئی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ دانین مقبول صادق۔ شہر کیوں آئی ہے؟ ڈاکٹر بننے کے لیے۔ آپ کی فیملی میں کون ہے؟ اماں، ابا اور ایک بہت اچھی دوست۔ کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ اور اس سوال پر وہ خاموش ہو گئی۔ ایک دم اس کے چہرے پر پریشانی کے بادل آنے لگے، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے، مگر ڈاکٹر نے اسے پرسکون رہنے کے لیے کہا۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی اور اس کی یہ گھبراہٹ اور بے بسی ان تینوں کے دلوں میں تکلیف داخل کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، وہ کسی خواب کی کیفیت میں کہہ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے، مگر اسے کہنا تھا۔ میں اپنے کمرے سے نکلی تو ان کے کمرے سے آواز آ رہی تھی اور بلیک ڈیول نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر دی۔ اس نے غلط کیا تھا۔ کبھی بھی اسے اپنے کام پر شرمندگی یا ضمیر پر بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا، مگر جب سے اس لڑکی کو اس حال میں دیکھا ہے تب سے وہ خود بھی پرسکون نہیں رہ پایا۔ ڈاکٹر اسے تسلیاں دے کر آگے کا مطالعہ دریافت کر رہی تھی۔ میں نے ان کی مدد کی، مگر انہوں نے مجھے اس کے آنسوؤں میں روانگی آ گئی تھی کہ میں ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی گھٹیا طریقے اپنا رہی ہوں۔ میں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح کسی امیر لڑکے کی تلاش میں ہوں اور اسے اپنی طرف مائل کر رہی ہوں، لیکن میں نے تو کچھ بھی ایسا نہیں کیا۔ میرا اللہ سائی میری نیت جانتا ہے۔ میں دل سے آدم بھائی کو اپنا بھائی مانتی ہوں اور روز کو اپنی بہن۔ میں وہاں آدم بھائی کی وجہ سے آتی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ پھر ڈاکٹر نے آگے کی بات پوچھی۔ پھر میں اس گھر سے نکل گئی۔ مجھے اس شہر کے راستوں کا کوئی علم نہیں تھا، نہ مجھے پتا تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ میں ہاسٹل کا راستہ بھی نہیں جانتی تھی کیونکہ میں ہمیشہ آدم بھائی کے ساتھ آیا کرتی تھی۔ ان کے ہوتے ہوئے کبھی مجھے راستہ یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اور پھر میں جب آگے کی طرف بڑھنے لگی تو ایک گاڑی میرے سامنے آ کے رکی اور ان میں سے چند لڑکے باہر نکلے اور میرے چہرے پر کالا کپڑا ڈال کر پتہ نہیں کہاں لے گئے۔ میں گاڑی میں چلاتی رہی کہ مجھے کوئی بچا لو۔ ان میں سے ایک لڑکے نے میرے چہرے پر مارا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں پتا۔ وہ روتے روتے بتا رہی تھی اور اس کا رونا بلیک ڈیول کا سینہ چیر رہا تھا۔ کچھ گھنٹے بعد جب ہوش آیا تو خود کو ایک اندھیرے کمرے میں پایا۔ اس کمرے میں اتنا اندھیرا تھا کہ مجھے میرے ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ میرے ہاتھ رسی سے بندھے تھے۔ کچھ دیر بعد میں پوری طریقے سے ہوش میں آ گئی تھی۔ میں چلاتی رہی، میں چیختی رہی، مجھے بچا لو۔ میں بس چیختی رہی، مگر وہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ اس کی آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ باہر کھڑے ان تین وجود کے دلوں پر خنجر چل رہے تھے۔ وہ تینوں وجود ہی اس سے بہت محبت کرتے تھے، مگر کیا تینوں؟ دانین آپ سچ بتائیں۔ پرسکون ہو کر ڈاکٹر اسے سمجھا رہی تھی۔ اور کچھ ہی دیر بعد اندھیرے میں سے ایک وجود نمودار ہوا۔ وہ وہی تھا، میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ وہی عزیز سعید تھا۔
اور بلیک ڈیول نے اپنے ہاتھ کی مٹھی سختی سے بند کی۔ روز کی آنکھوں میں بھی شعلے بھڑک رہے تھے اور آدم نے تو سوچ لیا تھا کہ اسے اتنی بھیانک موت دے گا کہ آئندہ کوئی ایسی ہمت نہیں کرے گا۔ وہ میرے قریب آ رہا تھا، اس نے مجھے چھونے کی کوشش کی، اس کے لفظ اس کے حلق سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ اس نے میرا دوپٹہ اٹھا کر دور پھینک دیا۔ میں چلاتی رہی، آدم بھائی مجھے بچا لے، ابان مجھے بچا لے، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور ابان کو اور شرمندگی نے آ گھیرا تھا۔ وہ اس وقت بھی اسے پکار رہی تھی، وہ اس وقت بھی اسے مدد کے لیے اپنے پاس بلا رہی تھی، اور جو دنیا جہان کے لوگوں کی مدد کرتا ہے اس کی مدد نہیں کر پایا۔ میں نے بوتل اٹھا کر اس کے سر پر مار دی، وہ اپنا سر پکڑ کر پیچھے ہو گیا اور اسی پل 2 لوگ اور داخل ہوئے۔ ایک لڑکے نے مجھے کس کے تھپڑ مارا جس سے میں بے ہوش ہو گئی، اور پھر کیا ہوا میں نہیں جانتی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی کمرے میں پڑی تھی۔ انہوں نے دوبارہ کوشش کی تھی مگر میں ہر بار خود کو بچا لیتی، مگر ان کا چھونا مجھے آج بھی محسوس ہوتا ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے میں ناپاک ہو چکی ہوں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اب اچھی لڑکیوں میں سے نہیں، میں اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ جو لڑکی اتنے دن اغوا رہے اور پھر ایک طوائف کے کوٹھے پر مل جائے، کیا وہ لڑکی اچھی ہوتی ہے؟ میں نہیں ہوں اچھی لڑکی، میں نہیں ہوں اچھی لڑکی۔ وہ بس یہی کہے جا رہی تھی۔ آدم کی صبر کی حد ہو گئی، وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی بہن خود کو ایسے القابات سے نوازے۔ وہ آگے بڑھا اور دروازہ کھول کر اسے اپنے شفقت بھرے آغوش میں لیا۔ چپ رہو تم اچھی لڑکی ہو، میری دانی سب سے اچھی ہے، میری دانی جیسی کوئی لڑکی ہے ہی نہیں، کیونکہ تم کروڑوں میں ایک ہو۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ روز بھی وہاں پہ پہنچ چکی تھی۔ مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی ہے، میرے کیبن میں آ جائے۔ وہ ڈاکٹر یہ کہہ کر اب باہر جا چکی ہے، میں اسے لے جاتی ہوں گاڑی میں، تم لوگ ڈاکٹر کی بات سن کے آ جاؤ۔ روز دانی کو سنبھالتے ہوئے اب گاڑی کی طرف لے جا رہی تھی، وہ بھی ڈری سہمی اس کے ساتھ بس چلے جا رہی تھی۔ دیکھیں ابان صاحب، ہم نے اور آپ نے ان کی ساری بات سنی ہے، وہ خود کو اچھا نہیں سمجھتی، اور میرا جتنا تجربہ ہے، لوگوں کے دل میں اگر یہ بات آ جائے کہ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں تو وہ لوگ خود کو دور کرنا شروع ہو جاتے ہیں ان لوگوں سے، اور ایک وقت آتا ہے انہیں موت آسان لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور مجھے امید ہے آپ لوگ بالکل نہیں چاہیں گے کہ وہ وقت دانین کی زندگی میں آئے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر؟ آدم بے صبرا ہو کر پوچھ رہا تھا۔ وہ ہرگز دانی کو نہیں کھو سکتا تھا۔ آپ ان کی شادی کروا دیں۔ شادی؟ آدم حیران ہوا۔ حیران تو ابان بھی ہوا تھا، مگر اپنے تاثرات پر قابو کر گیا تھا۔ جی شادی، وہ بھی مینٹلٹی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، انہیں ایک سہارے کی ضرورت ہے، ایک محبت کرنے والے شخص کی ضرورت ہے جو انہیں اس وقت سے نکال سکے، جو انہیں ہر پل یہ احساس دلائے کہ وہ اچھی ہے، وہ ناپاک نہیں ہے، وہ بہت زیادہ اچھی ہے۔ مجھے یہی حل سب سے اچھا لگتا ہے۔ میں آپ کو کہیں ایسا نہ ہو دانین کی زندگی میں وہ وقت آ گیا تو اسے موت بہت آسان لگے گی، اور وہ وقت آنے سے پہلے اگر میری یہ بات مان لی تو ان کے حق میں بہتر ہے۔ اور وہ دونوں سوچ میں پڑ گئے۔ اچھے سے لڑکے سے ان کی شادی کروا دیں، مگر ڈاکٹر آپ اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ ان کے والدین۔ آدم بھی آگے کچھ بولتا کہ ڈاکٹر نے بیچ میں ہی آدم کی بات کاٹی۔ جس حالت میں وہ ہے، آپ کو لگتا ہے ان کے والدین ان کو دیکھ پائیں گے؟ اور جب ان کے والدین کو یہ حقیقت پتہ چلے گی تو ان پر کیا گزرے گی؟ اس لیے میری بات مانے تو ان کی شادی کروا دے۔ اگر وہ ٹھیک ہو جائے گی اور ایک اچھے لڑکے سے شادی ہوگی تو اس سے اچھا اور کیا ہوگا؟ اور ان کے والدین بھی تو یہی چاہتے ہوں گے نا کہ اچھے سے لڑکے سے ان کی شادی ہو جائے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی حرج ہے۔ ڈاکٹر اپنی مکمل بات سمجھا کر اب اپنی جگہ سے اٹھ چکی تھی۔ وہ دونوں بس ڈاکٹر کی باتیں سوچ رہے تھے، اور اگلے ہی پل آدم کے ذہن میں جمع ہوا، یکدم بلیک ڈیول کی طرف مڑ کر اسے بتانا شروع ہوا۔ اس کی باتیں سن کر بلیک ڈیول کا چہرہ سرخ پڑنے لگا، اس کے رنگ یکدم بدل گئے، اس کا چہرہ بالکل بدل چکا تھا، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا یہ سامنے بیٹھے اس شخص کو زمین میں گاڑ دیں۔ تو یہ ایپیسوڈ بھی یہیں ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ تیسرا ایپیسوڈ بھی بہت پسند آیا ہوگا۔ اس ویک میں آپ کو ایک ساتھ 3 ایپیسوڈ دے رہی ہوں، 10، 11 اور 12۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آگے کے ایپیسوڈز آپ کو دوں گی۔ پتہ نہیں رائٹر نے اور آگے کے ایپیسوڈز پورے کیے ہیں نہیں کیے ہیں، مجھے نہیں پتہ، لیکن اب تک ناول انکمپلیٹ ہے، اس لیے ویکلی ہی دے سکوں گی، لیکن اگر ایپیسوڈ چھوٹے ہیں تو اسی طریقے سے ڈبل ٹبل مل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اگلے ویڈیو میں اگلے ویک پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔